بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا اسٹرالوجی کا چینل ہے اور اس کا مقصد اس علم کو لوگوں کو بتانا کہ یہ علم کیا ہے اور اس کی ترقی اور ترویج کے لیے ذائچہ ریکارڈ کرنا۔ اب آج کے ذائچے میں ہم امریکہ کے آنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ پیدائش اور ان کا کرنٹ ذائچہ اور آنے والے وقت میں جو باتیں ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ اور میں نے اپنے اس ویڈیو کے شروع میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے ایک الحمدللہ اپنے اسٹرالوجی کے جو سبق میں نے پڑھے، جو قاعدے کلیہ میں نے پڑھے، اس کے مطابق میرا یہ دعویٰ ہے اس اسٹرالوجی کے علم کے مطابق کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے ساتھ بہت مخلص ہیں اور عمران خان ان کے ساتھ بڑے مخلص ہوں گے۔ بات برابری کی سطح پہ ہوگی، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچے میں جو میں آپ کو ان کا ذائچہ پیدائش اس پکچر اس کی لگاؤں گا تو اس میں دیکھیے گا کہ جو میں نے لائن کیے ہوئے ہیں وہ ستارے وہ ہیں جن کے ذائچہ پیدائش کے ہیں، جو دوسرے ستارے ہیں وہ میں نے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کے ذائچہ پیدائش میں جو پہلے خانے میں ستارے ہیں اس میں ایک مریخ ہے اور ایک پلوٹو ہے، اور ان کے یہ مریخ اور پلوٹو کے یہاں کران ہونے کے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات سب سے بڑی میں آپ سے کرتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، ماضی والی باتیں نہیں کریں گے۔ جو ان کے دماغ میں سکیچ ہے یہ اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ ہماری پہلی پریڈکشن ہے۔ اور جب تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ رہیں گے، اگر ہماری زندگی رہی تو ہم یہ ویڈیو ہر ہفتے بعد یا کچھ دنوں بعد ہم ویڈیو لگائیں گے کہ ان کا ذائچہ یہاں ہے۔ اب میں دوستوں کے علم کے لیے، ان کو اس علم کی گہرائی بتانے کے لیے ان کے ذائچے کے ستارے بیان کیے دیتا ہوں، اور جو اب ستارے کرنٹ ہیں آج 2025 کے 20 جنوری 2025 کے جو ستارے ہیں وہ بھی میں بیان کروں گا۔ آج 208 جنوری ہے، 2025 ہے، تو آج کے ویلاگ میں ہم جو ہے صدر کے حلف اٹھانے کا ذائچہ جو ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کا ذائچہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات دوستو یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچے میں طلوع برج اسد ہے اور مریخ جو ہے 26 درجے پہ ان کے پہلے خانے میں موجود ہے، اور پلوٹو یہاں 10 درجے پہ موجود ہے۔ اور ان کے ذائچے پیدائش میں مشتری جو ہے 17 درجے برج میزان میں ہے، اور نیپچون جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو برج قوس میں چاند ہے اور زم ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے آگے چلیں تو ان کے ذائچے میں راس جو ہے وہ ان کے ذائچے پیدائش میں شرف کے مقام پہ ہے، اور زم بھی شرف کے مقام پہ ہے۔ یہ ذائچے کی بہت اہم دلیل ہے، اور اس سے افقی ستارے ہیں۔ جو ستارے ہیں دوستو وہ ان کے ذائچے کے 11ویں خانے سے لے کے جو 6 خانے تک سیارگان ہیں وہ بائی برتھ کافی ہیں۔ تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے کامیاب صدر ہوں گے، اس کی دلیلیں میں پیش کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پہلی بات یہ کہ راس ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں ہے جو اپنے شرف کے مقام پہ ہے، جو بادشاہت کے مقام پہ ہے، اور زم بھی ان کے ذائچے میں بادشاہت کے مقام پہ ہے۔ یہ دونوں ستارے اپنے بادشاہت کے مقام پہ ہیں، جو ان کے ایک ذائچے کے 11ویں خانے میں ہے، دوسرا ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں، اور اس 11ویں سے لے 5ویں تک جو ستارے باقی ہیں وہ سارے ایکٹیو ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو سورج ہے ان کے ذائچے میں وہ برج جوزہ میں ہے، اور راس جو ہے وہ 12 درجے پہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں یورنس جو ہے وہ 17 درجے پہ ہے، راس 20 درجے پہ ہے پیدائشی طور پہ، اور ان کے ذائچے پیدائش کے 12ویں خانے میں زحل ہے، عطارد ہے اور زہرہ ہے۔ اب یہ 3 ستارے ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ہیں۔ 12ویں خانے میں جو بھی ستارہ ہے انلیس وہ کنگ ہو، بادشاہ بنے، تو اس کی طاقت قابو رہتی ہے۔ اگر وہ بادشاہ نہ ہو تو شدید نحس ہو جاتا ہے اور مشکلات لاتا ہے، یہ ذائچے کا قانون ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ان پہ ایک حملہ بھی ہوا اور ان کے خلاف سازشیں بھی ہوئیں۔ عطارد اور زہرہ جو ہے یہ سازش یہاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زحل کے سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ جو رنگ کا کالا ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ یہ ذائچے کی پریڈکشن ہے۔ ان کو کبھی ان لوگوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جو عمر میں ان سے بڑے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، ان سے ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ ذائچہ پیدائش کے قانون ہے۔ دوسرا ان کو طالب علموں سے، تیسرا ان کو نوجوان لڑکیوں سے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ان کے ذائچے میں ان کے دشمن ہیں۔ یہ برتھ ہاروسکوپ کی بات ہے، کوئی بندہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے دوستوں ہم چلتے ہیں تو میں نے جیسا عرض کیا کہ ان کے ذائچے میں مریخ اور پلوٹو پہلے خانے میں ہے،
تو اب جو اس وقت زائچہ ان کا زندگی گزرتے گزرتے 1946 میں یہ پیدا ہوئے، آج 2025 ہے، تو پلوٹو جو ان کے پہلے خانے میں تھا اب زائچے کے 7ویں خانے میں گیا، اور ایگزیکٹ حلف والے دن جب انہوں نے 20 جنوری کو حلف اٹھانا ہے تو سورج کا اور پلوٹو کا کران ہو رہا ہے۔ اب یہ بات یہاں سے طے ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دنیا میں بہت ساری چیزیں تبدیل کرنے کی سمت میں اب باتیں لائیں گے۔ کئی لوگوں کو وہ باتیں ہضم ہوں گی، کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوں گی، کیونکہ زائچے کے 7واں خانہ آپ کے مد مقابل سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کسی لڑکی سے عشق کرتے ہیں، وہ آپ کی محبوبہ ہے، زائچے کے 5ویں خانے میں ہے۔ اب جو ہی آپ کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اب وہ زائچے کے 7ویں خانے میں ہے، اب وہ مد مقابل ہے۔ اب وہ پہلے والی بات نہیں رہنی، اب اس نے کہنا ہے جی گھر کا سودا لے کے آؤ اور بجلی کے بل دو، بچوں کی فیسیں دو۔ اب صورتحال بدل جانی ہے۔ اس طرح دوستو زائچے میں ستارے جب بدلتے ہیں تو ان کے قانون، ان کے قاعدے کلیے بدل جاتے ہیں۔ اب یہاں ان کے حلف کے ٹائم پہ سورج اور پلوٹو کا کران ہے جو زائچے کے 7ویں خانے میں ہے، لہٰذا بہت سارے ان کے جو مد مقابل ہیں جو در حقیقت ان سے مطلب ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، ان کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، وہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ جو سورج کا اور یہاں پہ اس کا کران ہے، اس دوران جب یہ حلف اٹھائیں گے تو مریخ ان کے زائچے کے 12ویں خانے میں موجود ہوگا۔ 12ویں خانے میں مریخ حبوط کے خانے میں ہے، اور یہ جو اپنا مریخ ہے ان کے زائچے میں بیرون ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیرون ملک کیا صورتحال نظر آتی ہے۔ تو زائچہ پیدائش میں 4تھے خانے کا حاکم پہلے خانے میں رہا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کے بارے میں ایک رائے بائی برتھ بلٹ ان ہے جو ان کے میموری میں ہے، یہ اس سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ پہلی پریڈکشن ہے جو ان کے دماغ میں ہے، پلوٹو نے اور مریخ نے جو ان کے دماغ پہ پیدائشی اثر رکھا، اب اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیسیکلی اگر ان کو پڑھا جائے تو وہ لائک اے کنگ فیصلے کریں گے، ایک بادشاہ کی طرح فیصلے کریں گے، اور ان کے فیصلے اس دنیا میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمین پہ ان کے فیصلے بہت اہمیت رکھیں گے، جتنے ممالک ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے سامنے آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اگر غور سے ان کے زائچے کو پڑھا جائے، زائچے پیدائش کے ستارے پڑھے جائیں، تو سب سے زیادہ حیران کن ان کے زائچے میں یہ ہے کہ ان کے سارے ستارے افقی ہیں، مطلب راس اور زم سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت کم زائچوں میں چیزیں اپیئر ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ جو ان کی ریڈنگ ہے، جو میں ریڈنگ یہاں ان کی سمجھتا ہوں ستاروں کو ملا جلا کے، جو میرا اندازہ ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ اب دنیا کو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بڑے اسٹرانگ فیصلے کریں گے۔ یہ میرا ایک اندازہ ہے دوستو، باقی اللہ نے جس سے کام لینا ہے اللہ نے اسی سے لینا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ اب حلف برداری والے دن یہ جو ستارے ہیں، جو سورج کا اور پلوٹو کا کران ہے دوستو، اسی دن آپ دیکھیے گا اگلے دن صورتحال بدل جائے گی۔ 20 جنوری کو جب یہ حلف اٹھاتے ہیں تو اگلے دن دنیا کی صورتحال بدلنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ زائچے میں سورج کا اور پلوٹو کا پہلا کران برج دلوں میں ہے، ہماری زندگی میں پہلا کران ہے۔ تو اب اسے پریڈکشن یہ ہے، کیونکہ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زائچے کے 7ویں خانے میں اور عمران خان صاحب کے زائچے کے 3رے خانے میں یہ کران آ رہا ہے، لہٰذا خان صاحب کی صورتحال بھی اب تبدیل ہو جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زائچے میں جو مشتری کا مقام ہے، میں نے عرض کیا کہ زائچے کے 3رے خانے میں مشتری بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے بادشاہ سے ذرا کم، تھوڑا نیچے رہتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ہونا یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ جو یہاں پہ جب یہ اپنا سورج کا اور یہ پلوٹو کا کران عمران خان صاحب کے زائچے کے 3رے خانے میں ہوگا، تو خان صاحب بھی افقی زمین کی دنیا کے افق کے اوپر جو ہے جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے زائچے میں بھی یہ کران واقعہ ہوگا جو ان کے زائچے کے 3رے خانے میں ہوگا۔ یہ دوستو آسٹرالوجی ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے بہت دقیق ہے، بہت مشکل ہے، اور اس سے کسی نتیجے کو اخذ کرنا کافی مشکل کام ہے، لیکن ہم نے جو ڈیٹا کلیکشن سیکھی، جو علم ہمیں سمجھ آیا وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ جو حلف اٹھا رہے ہیں، سب سے بڑی پریڈکشن یہ ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا، بیرون ملک ان کے لیے کچھ مشکلات بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ 14 فروری 2025 تک 24 فروری 2025 تک مریخ ان کے زائچے کے 12ویں خانے میں ریورس ہوگا۔ اس وقت میں
آنے والے ابھی کچھ اور وقت میں جب تک مریخ ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ان کی حفاظت کا بہت خاص ان کو کرنا چاہیے، اور پبلک مقامات پہ جانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں مریخ کا ذائچے میں 12ویں خانے میں ہونا پھر ان کے خلاف کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے. تو حتمی ڈیٹ انشاءاللہ جب یہ حلف اپنا اٹھائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب تک مریخ ان کے ذائچے میں نیگیٹو رہے گا. اب جو مریخ ہے یہاں، یہ دوستوں ان کے لیے مشکلات لائے گا. خفیہ دشمن اور وہ لوگ جو بیرون ملک ہیں، جو امریکہ کے نہیں ہیں، وہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کی جو مقبولیت ہے بہرحال اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ان کے حال کے خانے میں ان کے تالے کا جو ستارہ ہے وہ پلوٹو کے ساتھ اپنا جو ہے کران کر رہا ہے، اور ایگزیکٹ حلف والے دن کر رہا ہے. لہٰذا آنے والے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، اور جو ان کے میں نے عرض کیا کہ پیدائشی نظریات ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اگلی ویڈیو میں دوستو ہم انشاءاللہ ہر ہفتے بعد یہ لگائیں گے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ کیسا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ کیسا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسٹرالوجی کی اس سے زیادہ خدمت کوئی نہیں ہے کہ ہم حالات حاضرہ پہ ڈیلی ویڈیو بیان کرتے ہیں. ستارہ تبدیل ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہم ویڈیو جو سمجھتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. آپ دوستوں کا بے انتہا شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہماری باتیں سنتے ہیں اور بہت کمنٹ کرتے ہیں، پازیٹیو کمنٹ کرتے ہیں. ہم آپ کے تعاون کے بے حد مشکور ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے اور خوشیاں عطا فرمائے. آمین.